جب ہماری آنکھ موبائل میں کسی بھی پورن سائٹ کو دیکھتی ہے، پورن پکچرز کو دیکھتی ہے تو روح بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہمارے ہاتھ کسی ایسی چیز کو پکڑتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم چوری کرتے ہیں، ہم کسی کی عزت کے اوپر ان ہاتھوں سے حملہ آور ہوتے ہیں، ہم ان ہاتھوں سے لوگوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، روح بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ جب انسان ایسے اعمال کرتا ہے تب ہم کہتے ہیں میری طبیعت کو کچھ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسلام ایک پیٹرن ہے، ایک وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ اور یہ جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ مختلف تجربات کر کے ہمارے سامنے کچھ نتائج پیش کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس خوبصورت زندگی لائے ہیں، اس زندگی میں ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں جو اس قدر تیزی کے ساتھ ڈپریشن بڑھ رہا ہے، انزائٹی بڑھ رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اندر بے چینی والی کیفیات، لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، ذہنی مریض بن رہے ہیں، دماغی مریض بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بدنی جو جسمانی امراض ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ ان سارے امراض کے پیچھے بڑھنے کا سبب کیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، انسان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک روح ہے اور ایک بدن ہے۔ روح علیین سے آئی ہے اور اس نے واپس علیین میں جانا ہے، اور بدن مٹی سے بنا ہے اور اس نے واپس مٹی میں جانا ہے۔ آج ہم بات کریں گے روح کی۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہمارے بیمار ہونے کے پیچھے سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے، روح علیین سے آئی ہے اور اس نے واپس علیین میں جانا ہے۔ علیین جنت ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب روح دیکھتی ہے کہ انسان ایسے کام کر رہا ہے، یعنی اس کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے جس سے اس کے رب نے منع کیا ہے۔ جب ہماری آنکھ موبائل میں کسی بھی پورن سائٹ کو دیکھتی ہے، پورن پکچرز کو دیکھتی ہے، بیہودہ جو گانے ہیں، جو ڈرامے ہیں، جو گندے لوگوں کے بنائے ہوئے ایسے ویڈیوز ہیں، تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، روح بے چین ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے کان ایسی باتیں سنتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، میرے محترم بھائیوں، جو میوزک ہے، جو موسیقی ہے، جو ایسی گفتگو ہے جس سے اسلام نے کانوں کو منع کیا ہے کہ اس کو مت سنو، جب انسان اس گفتگو کو سنتا ہے تو روح بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہماری زبان جب ایسی بات کہتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جیسے جھوٹ ہے، جیسے غیبت ہے، جیسے چگلی ہے، جیسے کینہ ہے، جیسے گالی ہے، فحش گوئی ہے، بیہودہ گفتگو ہے، جب ہماری زبان ایسی باتیں بولتی ہیں تو ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کچھ ایسا کھاتے ہیں یا پیتے ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے، جو حرام اشیاء ہیں، حرام اشیاء خورد و نوش ہیں، شراب ہے، سور کا گوشت ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کی ہے، جب انسان اس کو کھاتا یا پیتا ہے تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، روح بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، بے سکون ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہمارے ہاتھ کسی ایسی چیز کو پکڑتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم چوری کرتے ہیں، ہم کسی کی عزت کے اوپر ان ہاتھوں سے حملہ آور ہوتے ہیں، ہم ان ہاتھوں سے لوگوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، کسی کی چیز اٹھا لیتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، روح بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاؤں جب کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں سے اسلام نے منع کیا ہے، جو بری جگہ ہے، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جب ہم اس جگہ کا انتخاب کر کے اپنے آپ کو وہاں چلاتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں، روح بے چین، بے قرار، بے سکون ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہمارے دل میں ایسی خواہشات آتی ہیں، آرزوئیں آتی ہیں، تمنائیں آتی ہیں، چاہتیں آتی ہیں، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جس سے اسلام نے منع کیا ہے، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس وقت روح بے چین، بے قرار، بے سکون ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ میں کچھ ایسا تھاٹ پروسیس چلتا ہے یا تھنکنگ پروسیس چلتا ہے، ہمارے دماغ میں کچھ ایسے خیالات جس سے اسلام منع کرتا ہے،
میرے محترم بھائیوں، جب روح ان چیزوں کو دیکھتی ہے تو روح جان جاتی ہے کہ یہ اعمال، چاہے وہ کان کے ہیں، چاہے وہ زبان کے ہیں، چاہے وہ آنکھ کے ہیں، چاہے وہ ہاتھ کے ہیں، چاہے وہ پاؤں کے ہیں، چاہے وہ دل کے ہیں، چاہے وہ دماغ کے ہیں، چاہے وہ کھانے کے ہیں، چاہے وہ پینے کے ہیں، چاہے وہ پہننے کے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، جب ہم ایسے اعمال کرتے ہیں، روح بے چین، بے قرار، بے سکون ہوتی ہے۔ روح کی بے چینی، بے قراری اور بے سکونی کا نام طبیعت کی خرابی ہے۔ اور یہ بے چین کیوں ہوئی؟ کیونکہ روح بے چین اس لیے ہوئی کہ روح کو پتہ چل گیا کہ اس اعمال کی وجہ سے میں واپس علیین نہیں جاؤں گی، بلکہ ان اعمال کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا۔ علیین جنت الفردوس ہے، جنت ہے، اور سجین جہنم ہے۔ روح کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، تو روح اس جہنم کے ڈر کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے، وہ جہنم کے بارے میں جانتی ہیں۔ انسان کو نہیں پتہ جہنم کیا ہے، لیکن روح کو پتہ ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ عالم ارواح سے آئی ہے، اس نے ان ساری چیزوں کو جانا ہے، دیکھا ہے، وہ ایک ایک چیز سے باخبر ہے۔ جب انسان ایسے اعمال کرتا ہے تو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، تب ہم کہتے ہیں میری طبیعت کو کچھ ہو رہا ہے۔ روح کی بے چینی، بے قراری، بے سکونی، تلخی کا نام میرے محترم بھائیوں آپ کی طبیعت کی خرابی ہے۔ ایک جملہ ہم اور بھی بولتے ہیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، یا آپ کے دل کا گھبرانا، یا آپ کے دل کا ڈوبنا، یا آپ کے دل کا بیٹھنا، یا آپ کے دل کا بے چین ہو جانا، یا آپ کے دل کا بے قرار ہو جانا، یا آپ کے دل کا نہ لگنا، یا آپ کے دل کا اداس ہو جانا، یہ وہ ساری کیفیات ہیں جو روح میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ یہ جو روح ہے، اس کی بے چینی، بے قراری، بے سکونی کا نام طبیعت کی خرابی ہے اور ہمارے دل کی خرابی ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہم نے روح کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ روح امر ربی ہے۔ روح کیا چاہتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارا جو الفطرت چینل ہے، اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ رحمان ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکتی ہے۔